لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدام زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جہاں اور بھی دینی خدمات کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، مختلف عنوانات اور مختلف انداز میں، مجالس و محافل، رفاہی امور، وہیں ایک سلسلہ اس فاؤنڈیشن نے یہ بھی قائم کیا ہے کہ دینی مذہبی موضوعات کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر، دینی موضوعات پر بیانات اور تقاریر کو نشر کرنا. اسی سلسلے کی آج گفتگو، جس کا موضوع ہے مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انبیاء ما سلف سے افضل ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات ناظرین محترم اور سامعین اپنے ذہن میں رکھیں کہ مذہب اہل بیت مسلک شیعہ کا بالاجماع یہ نظریہ ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق اور افضل العباد ہیں. چنانچہ جب بھی مولائے کائنات کی فضیلت کی بات آتی ہے اور افضلیت کی بات آتی ہے تو ان کا موازنہ فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے رسول اللہ سے نہیں ہے. یہ الزام ہے شیعان اہل بیت کے اوپر. کبھی کوئی عالم محقق اس بات کا قائل نہیں رہا ہے. یہ ہماری کتابیں متقدمین کی اور وہ ان علماء اور ان محققین کی کہ جن کا نظریہ جو ہے وہ طائفہ شیعہ کا نمائندہ نظریہ کہلاتا ہے، سب کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. مولا کائنات کی افضلیت کی جہاں تک بحث ہوتی ہے، وہ صرف رسول اللہ خاتم الانبیاء کے علاوہ ان سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین اللہ کے گزرے ہیں ان کے مقابلے میں افضلیت، اور اس کے بعد بھی جو سلسلہ آج تک اور آج سے صبح قیامت تک قائم ہے، تمام مخلوق پروردگار جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، ان پر بعد رسول اللہ امیر المومنین افضل الخلق اجمعین ہیں. البتہ میں عرض کر دوں نظریات کی بحث میں کہ اہل تشیع میں بھی متقدمین میں اس مسئلے میں ذرا سا فرق کے ساتھ مختلف نظریات رہے ہیں. ایک نظریہ وہ بھی بعض محققین کا، گنتی کے، وہ بھی متقدمین میں ملے گا، شیعوں میں بھی یہ ملے گا. اہل سنت کے نظریے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. اہل سنت کے یہاں تو انبیاء سے افضل کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتی. یعنی 1,24,000 انبیاء جو اہل تشیع کے یہاں روایت جو مقبول ہے،
جو مانی گئی ہے، یا 1,80,000 انبیاء جو اہل سنت کے نزدیک زیادہ معتبر روایت ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، وہ چاہے نبی نفسی ہو، چاہے اس کا نام بھی نہ معلوم ہو، وہ نبی گزرا ہے، اگر نبی ہے، نبوت کے عہدے پر فائز ہے من جانب اللہ، تو نبی سے افضل کوئی عام بشر یا کوئی امام، خلیفہ، ولی خدا، عبد صالح کوئی نہیں ہو سکتا، نبی افضل ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، وہ میں نے بیان کر دیا، مگر اس وقت ہم جو ہیں وہ اہل تشیع کا جو نمائندہ نظریہ اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ تمام انبیاء غیر ان انبیاء سے افضل ہیں، اس میں 2-4 لوگ ملیں گے خالی، شیعوں میں بھی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں مولا کائنات، اور ضمناً پھر سارے ائمہ، امام منتظر، قائم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یہ ائمہ مولا کائنات سے لے کر آخر امام تک۔ پہلا نظریہ تو آپ نے سنا کہ تمام انبیاء افضل ہیں ائمہ سے بھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء اولو العزم کے علاوہ باقی انبیاء سے ائمہ افضل ہیں۔ انبیاء اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کو چھوڑ کر ان کے علاوہ باقی انبیاء سے ائمہ اہل بیت مولا کائنات سے لے کر امام عصر تک افضل ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے ائمہ اہل بیت، ائمہ اثنا عشر، تمام انبیاء سے افضل ہیں خاتم الانبیاء کو چھوڑ کر۔ بس خاتم الانبیاء سید المرسلین جو ہیں وہ ائمہ سے مولا کائنات سے لے کر امام عصر تک افضل ہیں، اور اس کے بعد ائمہ تمام انبیاء سے از آدم تا عیسیٰ افضل ہیں۔ اور یہی مسلک اہل بیت، مذہب اہل بیت کا نمائندہ نظریہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب اس موضوع کے اوپر کہ مولا کائنات، شیعی نقطہ نظر کے اعتبار سے میں عرض کروں کہ مولا کائنات جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث سے ظاہر ہے کہ یہ مختصر سی تقریر کی کلپ ہے، اور اس میں دلائل کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، مگر میں قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس کی تفسیر میں ایک روایت۔ قال اللہ فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اپنے امتحان میں پورے اترے، تو اللہ نے بطور جائزہ اور انعام کے اس ابتلا اور آزمائش کے بعد کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم اے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ جناب ابراہیم نے فوراً گزارش کی ومن ذریتی، اور میری ذریت میں۔ اللہ نے فرمایا ایک بہت اہم اور بہت ثقیل اور بہت موٹی شرط لگا دی اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہاں یہ میرا عہد، یہ عہد امامت، یہ عہدہ، الہی عہدہ میرا، یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی رد بھی نہیں کی امامت کی فرمائش ذریت میں، اور بلا شرط قبول بھی نہیں کی۔ اب سوال یہ کہ حضرت ابراہیم کو جو امامت ملی وہ کب ملی؟ میں اپنے الفاظ میں نہ کہوں، بلکہ امام علی رضا علیہ السلام سے یہی سوال ہوا تھا کہ آپ ائمہ جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اسی آیت کی تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا کہ اتخذ اللہ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اللہ نے ابراہیم کو نبی قرار دیا، نبی بنایا، قبل اس کے کہ ان کو رسول بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے رسول بنایا قبل اس کے کہ ان کو خلیل بنایا۔ قرآن میں ہے نا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ پھر امام نے فرمایا
کہ اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا قبل اس کے کہ ان کو امام بنایا. وہی آیت فرما رہی ہے. اس کا مطلب پھر امام نے فرمایا کہ منصب امامت جو ہے وہ نبوت کے بعد ابراہیم کو ملا, رسالت کے بعد ابراہیم کو ملا, اور خلت کے بعد, خلیل بننے کے بعد وہ آخری مرحلہ جو بلندی انسان کا ہو سکتا ہے اور نمائندگی پروردگار کا, وہ اللہ نے ابراہیم کو سب سے آخر میں امتحان اور ابتلا کے بعد دیا. تو یہ امام کی حدیث سے واضح ہے کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کے ائمہ, جو ائمہ اثنا عشر ہیں مولا کائنات سے لے کر امام رضا تک, امام رضا سے امام مہدی تک, ان سب کی افضلیت بر انبیاء و مرسلین پر استدلال کر رہے ہیں اس آیہ قرآنی سے. اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم کو جب بنایا اللہ نے تو کہا للناس اماما, مگر ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ للناس فقط انسانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ وہ عالمین کے امام ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سب نمائندے ہیں اس اللہ کے اور رسول اللہ کے, کہ وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے اور وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہے, یہ نمائندہ مطلق ہیں رسول اللہ کے. ائمہ اوصیاء ہیں, خلفاء ہیں. بخاری میں بھی روایت ہے کہ ائمتی من بعدی اثنا عشر, اور تاریخ میں کوئی مسلک جو ہے وہ 12 کی گنتی بلا فاصلہ یکے بعد دیگرے بلا فصل اس کو گنا نہیں پایا ہے. اوور لیپنگ کی ہے, چھلانگیں لگائی ہیں, اور کہاں کہاں امامت پہنچی ہے, بنی امیہ تک بھی پہنچ گئی ہے. مگر یہ امامت کبریٰ ہے, یہ عصمت کبریٰ اس میں شرط ہے, اور یہ خاتم الانبیاء کے نمائندہ مطلق ہیں. تو اب ان کی امامت للناس نہیں ہے. کیسے اندازہ ہوگا؟ اندازہ ایسے ہوگا کہ نبوت مصطفیٰ, رسالت مصطفیٰ کا اندازہ قرآن سے لگایا جائے کہ مصطفیٰ محمد کی رسالت کا دائرہ کہاں تک ہے. چنانچہ مختلف آیتیں ہیں کہ للناس کافۃً بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے, تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے, از اول تا آخر. ایک آیت اور کہہ رہی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد محمد پر فرقان, قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر قرار پائے, یعنی نمائندگی یہ پروردگار میں اللہ کے عذاب سے یا نافرمانی سے ڈرائے. تو ظاہر ہے کہ جو عالمین کے لیے رسول و نذیر و بشیر ہوگا اس کا نمائندہ جو ہے وہ عالمین کے لیے محمد کا, رسول اللہ کا نمائندہ ہوگا. اور نمائندگی پروردگار اور نمائندگی خاتم الانبیاء ہی کو امامت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ امامت کی تعریف ہی شیعہ اور سنی دونوں مسلک میں یہی ہے کہ امامت کیا ہے؟ الامامت ریاست عامت فی امور الدین والدنیا. امامت ریاست عامہ ہے, یعنی بلا قید و بلا شرط ریاست عامہ ہے, امور دین میں بھی امور دنیا میں بھی. یہیں پر دنیاوی حکومت اور خلافت کی دلیل بھی اس تعریف سے جو بین الفریقین مقبول و معتبر ہے نکلتی ہے. چنانچہ ائمہ اہل بیت ظاہر ہے کہ مولا کائنات جس میں سب سے پہلے ہیں وہ سید العطرت ہیں, وہ سردار اہل بیت ہیں, وہ رسول اللہ کے نمائندہ مطلق ہیں, وہ خلیفہ بلا فصل ہیں, بالنص سے اللہ و رسول خلیفہ مطلق ہیں. چنانچہ جو ان کا نمائندہ ہوگا وہ امام ہوگا, وہ رہبر ہوگا, وہ ہادی ہوگا, وہ ولی ہوگا, وہ ہر اعتبار سے قائد ہوگا, پوری امت کا ہوگا, اور امت کے علاوہ پوری کائنات کا ہوگا, اور اس وقت سے ہوگا اور صبح قیامت تک وہ نمائندہ پروردگار اور نمائندہ رسول اللہ ہوگا. اس لیے امامت ابراہیم اور امامت مولا کائنات میں جو بنیادی فرق ہے وہ للناس امامہ ہے, یہ للکائنات امامہ ہے, یہ للخلق امامہ ہے. اسی لیے یہ حجت اللہ علی الخلق اجمعین, جیسے رسول اللہ ہیں علی الخلق اجمعین, پوری مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. یہ تو بہرحال ایک دلیل قرآن مجید کی آیت سے میں نے عرض کی. جلدی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور مختلف موضوعات پہ اور بھی گفتگو اس کے بعد بھی کرنی ہے. افضل الخلق بھی ہیں اور افضل الانبیاء اسی لیے ہیں کیونکہ خلق میں انبیاء بھی آتے ہیں. ایک دلیل اور دے دوں, آیہ مباہلہ
فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میں ترجمہ نہیں کرتا، سامعین اور ناظرین محترم ماشاءاللہ بطفیل مجالس و مطالعہ بہتر جانتے ہیں آیہ مباہلہ ہے. یہاں انفسنا کا لفظ ہے، یعنی مردوں میں سے. تم اپنوں کو لے آؤ نصارہ نجران، ہم اپنے مردوں کو. بالاتفاق مفسرین، اجماع ہے امت کا، مفسرین کا، سیرت نگاروں کا، کہ انفسنا یعنی مردوں کی فہرست میں فقط مولا کائنات گئے. یعنی بالنص قرآن واقعہ مباہلہ اس کی شان نزول کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے مولا کائنات نفس رسول اللہ ہیں اللہ کی زبان میں. اب بہت ہی دلچسپ نتیجہ میں اہل سنت کے امام المفسرین فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، تفسیر مفاتیح الغیب اس کا اصل نام ہے، جو تقریباً 40 والیوم میں جو میرے مطالعے میں رہی قم میں، تو وہ اس میں میں اس کے ذیل میں ان کا نظریہ عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی، ائمہ اہل بیت سے جو روایات ہماری کتب اربعہ اور بحار الانوار اور بہت سی کتابوں میں ہیں افضلیت، وہ تو بالکل نص سے صریح ہے کہ انبیاء سے افضل اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، جن میں سید العطرت جو ہیں سردار اہل بیت مولا کائنات ہیں. مگر فخر الدین رازی نے یہاں پر جو حاشیہ لگایا ہے کہ بالنص قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب نفس رسول اللہ ہیں. اور نفس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمال، ہر فضیلت، ہر کرامت، ہر بلندی، ہر شرافت، کوئی ایسی جہت نہیں بچی ہے فضیلت کی کہ جس میں مولا کائنات امیر المؤمنین رسول اللہ کے ہم وزن اور ہم پلہ اور ہم رتبہ اور ہم منزلت نہ ہوں. یہ فخر الدین رازی فرما رہے ہیں الا نبوت کے. وہ کہتے ہیں نبوت کے منصب کے علاوہ نفس رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بالنص قرآن و بالنص اللہ مولا کائنات نفس رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ہر فضیلت میں رسول اللہ کے ہم وزن اور ہم پلہ ہیں نبوت کو کے علاوہ. اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی یہ نہ کہے آپ نے تو کہا کہ انبیاء سے افضل ہے پھر نبوت نہیں ہے. نہیں، اس کا حل بتا رہا ہوں. انبیاء کی نبوت آدم سے عیسیٰ تک ایک ہے، اور خاتم الانبیاء کی نبوت وہ الگ ہے ذرا سا. اس کا فرق یہ ہے کہ انبیاء نبوت کی حیثیت سے مولا کائنات سے رسول اللہ فقط نبوت اور رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے مولا کائنات سے افضل نہیں ہے، بلکہ یہ افضلیت ہے اسم ختم نبوت کی بنیاد پر. اسی لیے وہ امام الانبیاء ہے، ختم نبوت کی حیثیت سے ہے. یہی سبب ہے کہ نفس رسول جب ختم نبوت کا کوئی نفس ہوگا تو نبوت کا منصب کے علاوہ تمام فضائل میں رسول اللہ کے ہم پلہ، ان کے بعد نہیں، ان کے ہم پلہ امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں. مگر نبوت مولا کائنات کو نہیں ملی ہے، تو نبوت سے افضل ہے منصب امامت کے، جس کی دلیل میں قرآن سے دے چکا. یعنی یہ کہ یہ ترتیب بنے گی کہ تمام انبیاء ایک طرف ہیں، سید المرسلین ان سے افضل ہیں. مولا کائنات نفس رسول ہونے کی حیثیت سے بس رسول اللہ سے کے بعد ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ وہ نمائندہ مطلق ختم الانبیاء کے ہیں، سید المرسلین، سید ولد آدم کے نمائندہ مطلق ہیں. بہرحال یہ دو دلیلیں آپ کی خدمت میں نے افضلیت مولا کائنات کی قرآن سے پیش کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بعلی 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 بعلی